السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم اسلامی آداب کا یہ کورس اسٹارٹ کر رہے ہیں جس میں ہم کچھ آداب سیکھیں گے۔ لیکن آداب کیوں سیکھیں گے، آداب سیکھنا کیوں ضروری ہے، پہلے یہ ہم جانیں گے۔ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ کی مجلس میں 5000 لوگ حاضر ہوتے تھے، 500 افراد لکھتے تھے اور باقی افراد ان کے طور طریقے، اخلاق اور آداب سیکھتے تھے۔ اسی طرح مخلد بن حسین رحمہ اللہ نے ابن مبارک رحمہ اللہ سے کہا، ہمیں بہت زیادہ گفتگو کی بنسبت بہت زیادہ ادب کی ضرورت ہے۔ ایک اور جگہ ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسلاف آداب کو ایسے سیکھتے تھے جیسے علم کو سیکھتے ہوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے کہا گیا، آپ کی ادب کے لیے خواہش کیسی ہے؟ انہوں نے کہا، میں اس میں سے کوئی حرف سنتا ہوں جسے میں نہیں سن پاتا تو میرے اعضاء کو محبت ہوتی ہے کہ وہ اسے سنیں، پھر اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں۔ کہا گیا، اور آپ کی ادب کے لیے طلب کیسی ہے؟ انہوں نے کہا، جیسے کسی عورت کا ایک ہی بچہ ہو اور وہ گم ہو جائے، اور اس عورت کی تڑپ کی طرح آداب کی طلب ہے۔ لہٰذا ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلاف کو آداب کی کتنی طلب تھی۔ اسی طرح اسلاف میں سے کسی نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، اگر تم ادب کا ایک باب سیکھو تو یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ تم علم کے 70 ابواب سیکھو۔ اب دیکھیں، علم کے 70 ابواب اور ادب کا ایک باب، ٹھیک ہے، ان کو برابر بتایا گیا ہے یہاں پہ، بلکہ ایک باب بھی 70 ابواب سے زیادہ بہتر بتایا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ علم سیکھنا کافی نہیں ہے، ادب بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ علم۔ اسی طرح ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے 30 برس آداب سیکھے، پھر 20 برس تک علم سیکھا، اور وہ پہلے ادب سیکھتے تھے پھر علم سیکھتے تھے۔ اسی طرح القرافی رحمہ اللہ کہتے ہیں، خوب اچھی طرح جان لو کہ بہت زیادہ عمل کی نسبت تھوڑا ادب بہتر ہے۔ تو ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ ادب سیکھنا کیوں ضروری ہے، ادب کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو آج ہم نیت کے آداب سیکھیں گے۔ نیت سے مراد دل کا سچا ارادہ ہے۔ نیت کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کی نیت ہے نا تو وہ دل کے ارادے کا نام ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کو زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ اس کا تعلق محض دل کے خیال سے نہیں، بلکہ نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے سچے دل سے کی جاتی ہے۔ نیت اعمال کی درستگی کے لیے شرط ہے، یعنی اگر آپ کی نیت درست ہے تبھی آپ کے عمل بھی درست ہوں گے۔ نیت انسان کو عمل پر آمادہ کرتی ہے۔ نیت کی بنیاد پر اعمال اچھے یا برے قرار پاتے ہیں۔ ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس کی نیت ہے۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے نیت کی۔ پھر جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوئی کہ اسے حاصل کرے یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہو، پھر اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی شخص نے ہجرت کی ہے دنیاوی مفاد کے لیے یا پھر کسی عورت کے لیے ہجرت کی ہے تو اس کی ہجرت وہیں تک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے تو اس کا اجر و ثواب اسے ضرور ملے گا۔ اچھی نیت سے جو کام کیا جائے اس پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ دلوں کی طرف دیکھتا ہے اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، لہٰذا ہماری نیت ہر معاملے میں درست ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے، جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہ کر سکا تو اس کے لیے نیکی لکھ دی جائے گی۔ اب دیکھیے، نیکی کی جو نیت ہے وہ اتنی زیادہ اسے اہمیت حاصل ہے کہ اگر کسی شخص نے نیت
کی کہ وہ ایک نیکی کا کام کرے گا، لیکن پھر کسی وجہ سے وہ نہ کر سکا، تو پھر بھی اس کی جو نیکی ہے اس کے اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ اور خراب نیت اور برا ارادہ انسان کے نیک عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی دوسرے شخص سے قرض لے اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانتا ہو کہ یہ ادا نہیں کرنا چاہتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے نام پر دھوکہ دیا اور باطل طریقے سے اس کا مال حاصل کیا۔ ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے گا کہ وہ چور ہوگا۔ یعنی نیت صرف اچھی ہوگی تو ہی اجر ملے گا، نیت اگر خراب ہے یا ارادہ برا ہے انسان کا تو اس کا جو ہے اس کو یعنی قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام اچھی نیت سے نیکی نہیں بن سکتا۔ یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے نیکی اچھی سوچی بھی ہے کہ یہ میں نے کرنی ہے اور نیت آپ کی اچھی ہے، لیکن آپ جو کام کریں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ہے، تو یہ ہرگز ٹھیک نہیں ہے۔ مثلاً کوئی کسی کا دل خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولے یا غیبت کرے یا حرام مال سے صدقہ کرے، تو ایسا شخص محض اچھی نیت کی وجہ سے نیکی کا اجر نہیں پا سکتا۔ اچھی نیت سے وہی کام قبول ہوتا ہے جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دیا جائے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی کلاس کمپلیٹ ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔